السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستان محترم، آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل خنجر ازہری کو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ کیا ہوا جناب؟ کال کٹ کیوں کر دیا آپ نے؟ ہاں وہ پیسہ ختم ہو گیا، خود ہی کٹ گیا تھا۔ چلو پیسے ختم ہو گئے، پھر آپ نے اس نمبر سے دوبارہ کیسے کر دیا؟ دیکھا میں نے، خود ہی کٹ گیا تھا فون یہ۔ اور بتائیے آپ؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مظفر نگر سے بول رہا ہوں۔ مظفر نگر سے بول رہے ہیں۔ اقامہ کس چیز کا ہے؟ اقامہ کیا؟ آپ بولے کیا اقامہ دینی کیا؟ جی مطلب جب بیلنس ختم ہو گیا اتنی جلدی پھر کیسے کر دیا آپ نے مجھے کال؟ ایسا خود ہی فون کٹ گیا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایک آدھ اوپر تھا نا، خود ہی کٹ گیا تھا یہ فون۔ ہاں ایسا بولو، خود ہی کٹ گیا۔ آپ نے کہا پیسے ختم ہو گئے۔ پیسے ختم ہو گئے ہوں گے شاید، ایسا لگا مجھے۔ پیسے اگر ختم ہو جاتے تو آپ نے ریچارج کیا ہے؟ نہیں، جب نہیں کیا تو جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر فون لگ کیسے سکتا ہے؟ ایسا لگا نا مجھے کوئی ایسے پیسے ختم ہو گئے چلیے ہیں خیر تو کوئی بات نہیں خود ہے، ہی میں کٹ نے گیا آپ سے فون یہ کہا تھا، جی دیوبندیوں کا کہنا ہے کہ جی جو جی کام صحابہ کرام نے نہیں کیا جی۔ وہ کام ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یعنی ہم حضور کی محبت میں یہ جلوس نکال رہے ہیں یا میلاد خوانی کر رہے ہیں، میلاد جی پاک کی محفل منا رہے ہیں، حضور کی محبت میں حضور کے نام پر ہم اپنا جائز پیسہ، حلال کمائی کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے ان کو درد ہوتا ہے ان کے پیٹوں میں۔ ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، یہ ان کی بالکل دلیل ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جی 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 جشن بخاری جی شریف کا ختم صحابہ کرام نے کیا جو یہ کرتے ہیں؟ ہاں اس بات کا مجھے جواب چاہیے۔ ہاں، یہ تو ہے دوسری بھائی۔ بات، آپ سنتے رہیں اب، ٹھیک ہے؟ سناؤ۔ مزہ آئے گا انشاءاللہ، تاکہ ان کو بھی ہوش آئے کہ یار ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے۔ اب مجھے یہ بتائیں بھائی جان، جی آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں یا توہین؟ ہم تو تعریف کرتے ہیں ان کی۔ تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کا جو عالم ہے گنہگار ہے یا نیک ہے؟ جی آج کا جو عالم ہے ایک دم سراپائے گناہوں سے پاک ہے، ایک دم پاک ہے یا اس سے کچھ گناہ بھی ہیں؟ بھائی یہ تو عالموں کی تو عزت کرنی ضروری ہے نا حضرت، عالموں کی عزت کرنا ضروری ہے۔ علماء حق اہل سنت والوں کی۔ بڑا اچھا جواب دیا ہے آپ نے مجھے۔ تو عالموں کی عزت کرنا ضروری ہے، کیا وہ عالم گناہگار نہیں ہوتا؟ ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، ہوتا ہی ہے، ہوتا ہی ہے، اہل سنت کیونکہ والے میں تو گناہوں سے پاک صرف دو ہستیاں ہیں۔ جی کون کون سی معلوم ہے؟ معصومین۔ ہاں، کون کون سی ہستیاں ہیں وہ دو جو گناہوں سے پاک ہیں؟ اللہ، نبی۔ معاذ اللہ، کیا اللہ کو بھی گناہگار ثابت کرو گے کیا؟ اور کیا بتائیں، 14 معصومین ہیں بس، اور کیا۔ ایک جماعت فرشتوں کی ہے، دوسری جماعت انبیاء کرام کی ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ جی جی ایک جماعت فرشتوں کی اور دوسری جماعت انبیاء کرام کی، جی۔ یہ دو جماعتیں گناہوں سے پاک ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی 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 مگر آپ نے کہا کہ ہمیں عالموں کا بھی ادب کرنا چاہیے، بالکل۔ حالانکہ عالم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں گناہ کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ علماء انبیاء کے والد ہیں، ان کا بالکل، ادب کرنا ضروری ہے۔ جی 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 جی، ماشاء اللہ، اہل سنت والے۔ جی۔ تو دیکھیے، علماء کا میں نے نام اس لیے لیا تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جی جب کوئی استاد، جب کوئی شخص اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں، وہ اپنے شاگردوں کے نام گناتا ہے کہ فلاں میرا شاگرد ہے، فلاں میرا شاگرد ہے، فلاں۔ آپ کا فری ہے وہ بھائی؟ ہیں؟ آپ کا فری ہے؟ آپ کا نمبر کون سا ہے وہ؟ یہی نمبر، اسی نمبر ملا ہو فون نہیں نہیں نہیں، آپ کا نمبر ہے کون سا بھائی؟ دیکھیے کال کاٹ کے مت جائیے، مزہ آئے گا آپ جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ جی چلو، ہاں، تھوڑا برداشت کر لیں، خرچ کر لیں تاکہ آپ کو اس پیسے کا بھی اجر مل جائے جو خرچہ ہو رہا واہ سبحان اللہ، مسئلہ کا اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ہے۔ جی سبحان اللہ۔ تو جی میں نے بتائیے۔ عالموں کا نام اس لیے لیا کہ عالم گنہگار ہیں، پھر بھی ان کی عزت کرنا ضروری ہے، واہ لازمی ہے، ٹھیک ہے؟
دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا جو علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی شان میں طعن و تشنا کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے ان کی، اس کا منہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھر جائے گا. جی جی. یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے، اچھا جی. علماء کی توہین کرنے والے کا. ٹھیک ہے. واہ. اب مجھے یہ بتایا جائے جو نبی کی توہین کرے، جو انبیاء کرام کی توہین کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ وہ مسلمان تو بہت دور ہے، وہ انسان میں رہنا گا. جی، انسان بھی نہیں کہلانے لائق ہے. جی اب میری بات کو سنیں. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے قرآن پاک میں جی. کہاں فرمایا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں؟ کون سی آیت میں ہے بتا؟ کوئی سی بھی نہیں ہے. کوئی سی میں نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. دیکھو اب میں بتاؤں آیت پڑھ کے قرآن کی. بھائی کال مت کاٹنا ہے نا. جی جی مزہ آئے گا انشاءاللہ، پیسے آپ کے انشاءاللہ. وصول ہو جائیں گے. جی انشاءاللہ. مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اے محبوب. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. خدا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے، مگر دیوبندی گھٹا رہا ہے، وہابی گھٹا رہا ہے، نبی کا دشمن گھٹا رہا ہے، اور خدا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرما رہا ہے. یہ گھٹاتے رہیں، گھٹانے والا نہیں ہے. بہرحال کیونکہ بڑھانے والا میرا رب ہے. واہ. اب دوسری آیت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان اللہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کا بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو بعض سے بعض پر بلندی عطا فرمائی، درجوں بلند کیا. سمجھے؟ جی جی. اور پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اے محبوب آپ کے درجوں کو بلند کیا، آپ کے درجوں کو سب پر بلند کیا. ہمارے نبی تو سب میں اعلیٰ اور افضل ہیں، یہ دیوبندی بھی کہتے ہیں. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. مگر دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچز سے کمتر ہیں، چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. میرا رب میرے نبی کی شان و عظمت بیان فرما رہا ہے، میلاد کر رہا ہے، ان کی شان و عظمت بیان کر رہا ہے. جی جی جی. کس صحابی نے کہا کہ انبیاء اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہیں اللہ پاک کی شان کے مقابلے؟ ایک صحابی کا نام بتایا جائے. کسی نے بھی نہیں کہا. کسی نے بھی نہیں کہا. ہاں تو ان دیوبندیوں نے پھر کیوں کہا اور کیوں یہ عقیدہ رکھا؟ میں کہتا ہوں کس صحابی نے یہ کہا کہ حضور کو علم غیب حاصل نہیں ہے؟ مجھے بتایا جائے. ہاں مر کر مٹی مل گئے ہیں. جی انہوں نے لکھا معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں معاذ اللہ مل گئے. لفظ جملہ کہتے ہوئے نا زبان تھراتی ہے. جی نبی کا کھانا کرا جائے تو نماز نہیں ہونے کی، گدھے کا کھانا تو نماز ہو جائے گی. جی کس صحابی نے کہا ہے یہ جملہ؟ مجھے اب اس کا بتایا جواب دیتے ہیں. یہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا. اب تو اس کا بتایا جواب جائے مجھے یہ بات کس نے کہی ہے، کون سے صحابی نے کہی ہے؟ اب یہ بتاتے ہیں یہ کہ اس کی ہماری تفصیل سنو، آگے کا پیچھے کا سنو، اور جب جا کے چلے گا پتہ ہم نے کیوں کیا کہا. دیکھو آپ مظفر پور رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی دیوبند مدرسہ دارالعلوم چلے جائیے، اور وہاں کا جو سب سے بڑا مفتی ہے نا، افتاء میں بیٹھتا ہے، دارالفتہ میں. ہاں ڈائریکٹ میری اس سے جا کے بات کرائیے، بریلی شریف کا بانس بنا دوں گا. ادب احترام سے بات ہوگی، پیار محبت میں. وہ یوں کہیں تم یہاں سے بھاگ جاؤ. بہرحال ابھی صبح میں نے کال کیا ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی کو، مفتی خورشید کو، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسری آڈیو میں نام بتایا. کیا میں آپ کی کسی بات کراؤں دیوبند سے؟ بالکل آپ کرا سکتے ہیں. کبھی ہماری آپ بات سن لیں، ابھی تو میں اپنی باتیں بتانے والا ہوں. ادھر جو صحابہ نے نہیں کیا وہ یہ دیوبندی کر کے دکھا رہے ہیں
کیا کسی جی صحابی نے کہا کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں یوں بھی لکھا انہوں نے. جی بالکل. اچھا جی. اور کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی ختمت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. او طریقہ نعوذ استغفر اللہ آپ استغفر اللہ نہ بتائیے بچائے. اب اگر کوئی نبی پیدا ہو گیا بچ گئے ہم تو بچ تو گئے. پھر حضور آخری نبی کہاں رہے؟ پھر تو وہ آخری نبی کہلائے گا جو بعد میں آیا ہے. اچھا انہوں نے کیوں لکھا ہے ایسی بات یہ؟ یہ نبی کے دشمن ہیں ہمارے. انہوں نے لکھا ہے کہ کن کے کہنے سے لکھا ہے جبکہ انگریزوں کے کہنے سے لکھا. انگریزوں سے پیسہ ملتا تھا نا. تھانوی کو 600 روپے مہینہ اور یہ دیوبندیوں کو اچھا جو پیسہ ملتا تھا غلامی اسی کی تو کرتے تھے. رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ انگریزوں کا میں فرما بردار ہوں وفادار ہوں. اچھا جی. جی ہاں انگریزی حکومت کو رحم دل حکومت لکھا ہے. رحم دل گورنمنٹ لکھا ہے. وہ تو ہمیں تو جیسے رشید احمد گنگوئی اسماعیل دہلوی اور رشید احمد گنگوئی وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ 4-5. ہاں مجھے ایک سوال کرنا آپ سے. سوال ابھی بعد میں کیجیے گا بھائی جان, پہلے میں اپنی بات تو کر لوں. ہاں کریے. تو یہ تو ان سے مرید تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے. ہاں 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 حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ مرید ہیں. 4 یہ لوگ. کیسے جی سب سے پہلے یہی لوگ مرید ہوئے ہیں. پہلے گنگوہی, نانوتوی, تھانوی اور پھر یہ ایک اور ہے کیا نام اس کا رشید احمد گنگوئی قاسم نانوتوی. نہیں ان کا تو میں نے نام لے دیا نا. یہ خلیل احمد امیٹھوی خلیل امبیٹی شاید. ہاں وہی ہے نا اس کا مرید. ہاں ایک تو رشید احمد گنگوئی ہو گیا, ایک اسماعیل دہلوی. کوئی پہلا نمبر ہے. ہاں ایک پھر اشرف علی رشید احمد تھانوی. قاسم نانوتوی گنگوہی وہ یہ تھانوی. اشرف علی تھانوی. ہاں اچھا اب اور دوسری بات سنیں, جو صحابہ نے نہیں کیا وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. اچھا یہ جو جتنی باتیں بتا رہا ہوں اس کو اجماع امت کیا قبول کرے گی؟ یہ تو قبول نہیں کریں گے, اس بات پہ قبول نہیں کرے گی نا. مگر کیا نبی کی محبت میں اگر لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں سڑک پر نکل کے, روڈ پر نکل کے, تو اس میں کیا برائی ہے مجھے یہ بتایا جائے. اچھا یہ جو سعودی عرب میں ڈے منایا جاتا ہے, جشن سعودی منایا جاتا ہے, یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے منایا تھا؟ کیا کعبے پہ ہر سال جو گلاب چڑھایا جاتا ہے کیا حضور نے چڑھایا تھا, صحابہ کرام نے چڑھایا تھا؟ کیا ہر سال جو کعبے شریف کو جو غسل دیا جاتا ہے کیا حضور نے ہر سال غسل دیا, صحابہ کرام نے ہر سال غسل دیا؟ بریلی شریف کا بانس بنا دوں گا منہ میں ان کے. سے بات نہیں کرنے والے ہیں یہ لوگ. میرے پاس ایک سے ایک دیوبندی پڑا, ایک سے ایک دیوبندی جو ہمیں چپ کر سب میں خطرناک ہو, جو سب میں خطرناک ہو, ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر وہ مجھ سے بات کر لے, انشاءاللہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. اچھا جی ہاں. تو انشاءاللہ ہم ایک ہر موضوع. اچھا ان سے بھی بات کر لو گے آپ شیعہ حضرات سے؟ میں شیعہ پیاؤں سے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اچھا میں ان دیوبندیوں سے بات کرتا ہوں. اچھا باغ فدق ہے اس کے بارے میں وغیرہ میں دیوبندیوں سے بات کرتا ہوں. اور دیوبندیوں کا سب سے بڑا کتب ابدال کیوں نہ آ جائے, میں ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر اس سے بات کروں گا. وہ اپنے جو ہے مسلک پر رہ کر, اپنے عقائد پر رہ کر, ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کرے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہیں کے رہنے والے ہیں. آپ چلے جائیں دارالفتہ, جو وہاں کا سب سے بڑا محتمیم ہو, مدرس ہو, جو سب سے بڑا عالم ہو, چاہے دارالفتہ میں وہ بیٹھتا ہو یا نہ بیٹھتا ہو, مطلب دنیا دیوبندیت کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس وقت وہاں موجود, اس سے آپ میری بات کرا دیں. ایک بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے. بالکل بتائیں. پہلی بات تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے تسلی دے کر مجھے وہاں پر جانے سے بچا لیا. مطلب کہ مجھے بہت ساری چیزیں بتائیں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے, اور میری گفتگو نیٹ پر رہتی ہے, میرا نمبر بھی فیصلہ میں نے کر لیا. جی فیصلہ میں نے کر لیا, اہل سنت والجماعت حق پہ ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور احمد رضا فاضل جو بریلی کا تاجور ہے, محمد پہ فدا ہے, وہ دل سے وہ بریلی کا احمد رضا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. عاشق رسول ہیں. اور اشرف علی تھانوی نے خود کہا ہے جب احمد رضا فاضل بریلوی کا کوئی نام لے رہا تھا کہ ادب سے نام لے. جی انہوں نے ادب سے نام, اس کے شاگرد نے, مرید نے احمد رضا کہہ دیا تھا.
جی جی بالکل، زندہ باد تو زندہ باد. کہا کہ وہ عالم ہیں، کیا ادب سے ان کا نام نہیں لے سکتے؟ مولانا احمد رضا واہ صاحب نہیں کہہ سکتے؟ واہ 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 واہ. اور ایک ثبوت اور ملا حضرت مجھے. جی دراصل یہ دیکھا میں نے، اگر یہ شروع سے ہی دیوبندی ہوتے جی تو یہ ہماری مسجدوں پہ قبضہ کیوں کرتے؟ جی، مسجدیں ان کی ہونا چاہیے تھی. ان کی ہونی چاہیے تھی. اور مسجد مل رہی ہماری، کہیں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کہیں یا محمد لکھا ہوا ہے، جی کہیں یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے. کیونکہ یہ مسجد پہ یا مزار پہ گنبد بنانا منع کرتے ہیں، جی تو کڑی ہماری جڑی ہوئی ہے پہلے سے ہی. جی. تو مجھے تو یہ تھوڑا سا یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ وہ ہے، تو تم نے مجھے بچا لیا. اگر تم نے ہوتے. الحمدللہ، بغیر کسی ڈر خوف کے، ہوں، بغیر کسی جھجک کے آپ تو جی ان کے دارالعلوم دیوبند افتاح میں پہنچے اور کسی چلے بھی جاؤں تو. عقائد کو چھیڑ کر آپ جی میری ان سے بات کرا دیں. اب میں کرا تو دوں گا، پھر مطلب گالی کو پڑھ نہ کریو. بھائی میں نے کہا نا کہ وہ ادب و ہاں، احترام کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو کہہ دیں، میری بات کو سن لیں. جیسے میری اگر اور آپ کی گفتگو ہوئی ہے، جی جی میں نے آپ کی بات کو سنا، آپ نے میری بات کو سنا. آپ کو انہوں نے کچھ کہا تو مجھے غصہ آئے گا. بھیا وہ مجھے برا کہیں کوئی بات نہیں ہے، چلے گا، نہیں مگر میرے نبی کی ہمارے شان میں توہین کریں گے یا میرے نبی کی کسی کمال کا انکار کریں گے؟ ہمارے رہبر ہو آپ، رہبر کو ہمارے کچھ کہے گا کوئی تو ہمیں غصہ آئے گا پھر. آگے گا نا. جی آپ ہمارے رہبر ہو، آپ نے ایک اسکیم ایسی چلا رکھی. میں آپ کو بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ چینل چلا کر نوجوان یواؤں کو صحیح بات بتا رہے ہیں، سچائی بتا رہے ہیں. آپ اپنے گھر سے نہیں بتا رہے ہیں بلکہ صحیح پیغام دے رہے ہیں آپ. بالکل شکریہ، جزاک اللہ. بس میں اسی لیے کام کرتا ہوں. اچھا میں اپنی حقیقت بتا دوں کہ میں 15 سال سے زیادہ انہی دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں. جی رات سنی تھی میں نے کلپ آپ کی. اچھا ہاں رات کلپ سنی تھی نا میں نے آپ سے، اچھا تو نمبر بھی وہیں سے ملا تھا آپ کا، اس پہ یوٹیوب پہ سے ہی. اچھا اچھا. تو مجھے بہت تمنا تھی آپ سے بات کرنے کی. بھائی میرا تو ایمان تازہ ہو گیا اور میں تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ ہی ہوں. اب میں دو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو لنگر میلاد، میں یہ لنگر پیر کو اور جمعرات کو کرتا ہوں، اچھا اور میں بند تو کرنے کا نہیں کسی کی. مت تھوڑا ایمان وہ یہ بتاؤ کہ کیسے کہ میں کوئی غیر مسلم وغیرہ آ گئے انہیں کھانا کھلا دوں. بھائی دیکھیے، آپ نے اللہ کے نام پر یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے، جی گوشت پاک اور کے نام اگر پہ. کوئی بیچارہ بھوکا ہے جی تو آپ کا کیا جاتا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ واہ. تمہارا لنگر کھا کے ایمان لے آئے. ہاں اسی چکر میں تو ہوں، میں سنت پھیلانا چاہ رہا ہوں، ٹی ٹی ایس بنانا چاہتا ہوں سب کو. بھائی ارے بھائی، ہمارے خواجہ غریب نواز نے جی ہندوستان میں سب غیر مسلموں کو ہی تو مسلمان کیا ہے نا. اچھا 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 ارے ہندوستان میں مشرکین لوگ تھے نا. اچھا. ایک حضرت عمر فاروق کے ایک آدمی ہے، وہ غصہ کے رسول تھا، انہیں حضرت عمر فاروق نے اٹھا دیا تھا. ہاں ہاں اٹھا دیا تھا. ہر تو کام کا ایک مزاج الگ رہتا اب ہے نا. کیا کروں پھر. ہاں تو وہاں کی جو کیفیت تھی، ان کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، یہ تو علماء بتائیں گے الحمدللہ. مگر آپ بتائیں میرے آپ آقا بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکینوں کی بھی مدد کی ہے. اچھا اچھا مدد کی ہے یا نہ کی ہے؟ جی حضرت. تو اب وہ معاملہ کیا تھا، ٹھیک جی ہے، وہ مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی بات کر رہا تھا، جی یا وہ مجوسی، مطلب تھا کیا وہ اللہ بہتر جانے. اس وقت وہ علماء کو پوری تحقیق کا معلوم ہوگا. اگر مجھے اس وقت پورا معلوم ہوتا اس کا، میں آپ کو بتا دیتا کہ وہاں معاملہ تھا کیا. اچھا سنی قرآن میں آیا سنی لفظ؟ اچھا یہ دیکھیے، اب میں اس کا بھی بتا دوں آپ کو. سنی قرآن میں آیا ہے؟ سنیں مسلمان میں تو تقویت الایمان کہا کہ نام مسلمان سنا ہے بنو. نا؟ تقویت الایمان، جی تقویت الایمان نام سنا ہے نا آپ نے؟ بہت اچھی طرح. تقویت الایمان، صراط المستقیم، تحر الناس، سبحان یہ اللہ. کتاب ہم خود لے کے آئے یہ کتاب اچھا خرید کے سبحان دیوبند سے ہی. اللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو دیکھیے، یہ اپنا کو دیوبندی کہلاتے ہیں نا، جی ہم سنی کہلاتے ہیں. ہاں اہل سنت والجماعت. کہلاتے ہیں نا. جی اور اسی اہل سنت والجماعت کو کتاب تقویت الایمان میں حق پر بتایا گیا ہے. جی اہل سنت والجماعت کو حق پر بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جماعت حق پر ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تقویت الایمان میں ہے. نہیں قرآن میں حدیث میں بتاؤ. اچھا، قرآن میں اور حدیث میں. اہل ہاں سنت سنی. کہا اسی کو جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے. اچھا جی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے ہوں وہ کیا ہے، جی ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے.
ہمارے لیے ان کا آئیڈیل ہے، وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ہے سنت ہمارے ہے۔ لیے جی اور صحابہ کی جماعت ہمارے لیے کیا ہے؟ جماعت ہے نا۔ جی 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 زندہ باد زندہ باد اہل سنت والجماعت، جی اہل سنت والجماعت ہم سنت کے اہل ہیں، سنت پر ہم قائم ہیں، جی 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 ٹھیک ہے؟ جی بھائی اہل سنت یعنی نبی کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، جی 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 اور جی نبی جی کی سنت پہ جو رہے گا وہ نبی سے محبت بھی کرے گا، واہ نبی کی شان و عظمت کو گھٹائے گا نہیں۔ واہ 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 نبی سے محبت کرنے والا نبی کی شان کو گھٹائے گا کیا؟ بالکل بالکل نہیں گھٹائے گا، نہیں نہیں گھٹائے گھٹائے گا نا۔ اب دیکھیے میں ایک ادنا سا ایک ٹاپک دے دوں آپ کو، کسی جی دیوبندی کو پکڑیے آپ اور اس سے کہیے کہ تمہارے تھانوی جی تو کتے اور سورے سے بدتر تھے، ہوں آگ بگولا ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، تم نے کیسے کہہ دیا اتنے بڑے عالم کو؟ ہاں ہو جائے گا۔ اور حالانکہ تھانوی نے خود کہا ہے کیا کہا؟ کہ میں تو اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے ہی بدتر سمجھتا ہوں۔ اچھا جی جی، کتاب کا نام ہے اشرف السبانے۔ واہ مگر یہ اس کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اس نے کہا کسی دیوبندی کا حق نہیں بنتا، کسی دوسرے کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس کو کتے اور سوروں سے بدتر کہے، واہ جی واہ سمجھے؟ جی جی زندہ باد زندہ باد مگر یہ دیو کے بندر، دیو کے پجاری، شیطان کی بندگی کرنے والے لوگ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ کبھی جی کہتے ہیں جی کہ حضور کا خیال نماز میں آ گیا، نماز نہیں ہوگی، مشرک ہو جائے گا بندہ، شرک تک لے جائے گی یہ بات۔ کہ 40 سال میں اعلان کرا، یہ کیا ہے؟ اعلان نبوت 40 سال میں کیا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہتے ہیں نبوت ہی 40 سال بعد ملی ہے معاذ اللہ۔ ہاں یہ تو بہت غلط کہہ رہی ہے، یہ تو ان سے ہمارا اختلاف ہے ان سے۔ مگر قرآن پاک کہتا ہے کہ نبی پہلے سے ہی نبی ہیں، ہاں اور دن سے پیدائش ہی ہی نبی ہیں، جب آدم علیہ السلام سے ازل سے بھی وہی ہیں، صحیح بات ہے بالکل۔ سمجھے؟ پیدائش ہی نبی ہیں، نبی ہاں جی ہاں صحیح نبی صحیح پیدائش سے بالکل ہی نبی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو۔ اور اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں اعلان کیا، جی میلاد کیا ہمارے نبی کا، ہمارے نبی جی کے شان و عظمت کا چرچا کیا، قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی روحوں سے پوچھا جی کہ یہ نبی تم میں سے جی جس کے دور میں بھی پہنچے، جس کے پاس بھی پہنچے، ہاں جی ہاں تم ان کی مدد کرنا، واہ ان کو اپنا نبی ماننا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ تمام نبیوں نے وعدہ لیا، یہ میں جی شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں بتاؤ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے تانا تشنا کیا، جی سمجھے؟ رب نے جی حکم فرمایا جی تم ان لوگوں کو آگاہ کرو۔ جی لوگوں نے جب اعتراض کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بولنے لگے، ایک دن کے بچے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ جی 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 بتائیے کیا ہمارے نبی جو سب سے اعلیٰ اور افضل نبی ہیں اور جو سب سے پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی ہوں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان ہیں۔ وہ تو ہمیں پتا بھی پوچھنا چاہ رہے سنی کہاں لکھتا ہوا، سنی ہاں سنی ٹھیک کہو ہے، اپنا آپ کو، وہی اہل تو میں سنت بتا رہا کہو۔ ہوں جناب، آپ کے سمجھ میں آئے نہ آئے، دیکھیے یہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو منافقین کرتے تھے۔ بتائیے حالانکہ وہ یہ کچھ بھی سوال، کہیں، ہم تو حالانکہ یہ کچھ سارے بھی کہیں سوالوں کے لیکن ہم جواب تو ہم سننی آگے ہے۔ پوچھیں گے، اور ایک میں نے سوال اور سوال کا پوچھنا، جواب تو آخری دے سوال دیا۔ ہے میرا۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت اس کو کہتے ہیں جو نبی کی سنت پر عمل کرتا ہو، اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کی جماعت کو مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اچھا سبحان اللہ، بہت بڑھیا بہت بڑھیا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب یہ پوچھنا ہے مجھے کہ ترجمہ کنزول ایمانی کیوں پڑھتے ہیں ہم اور کیوں نہیں پڑھتے، یہ پوچھ رہے ہوئے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کنز ایمان پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اگر جائزہ لینا ہو تو ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار لکھا ہے، کیا نبی گناہگار ہیں؟ نہیں ایک انگریزی کی ترجمہ کو پڑھو اور عالم نہیں ہے کہ تمہارے، یہ پوچھتے ہیں۔ ہمارے عالم تو بہت ہیں الحمدللہ، ہمارے تو اس عالم کا کیوں نہیں ترجمہ ہیں؟ کو نہیں پڑھتے، ایک ہی ترجمہ کو پڑھو، یہ کیا ہے؟ پھر وہی بات، اعلیٰ حضرت نے وہ ترجمہ پیش کیا ہے جو دیوبندیوں نجدیوں کے جو ہے ایسے کھنجر مارے ہیں اعلیٰ حضرت نے، کل کے رضا کے قلم کے اعلیٰ حضرت نے اپنے، کہ ان کی لاشیں تڑپ رہی ہیں اور قیامت تک تڑپتی رہیں گی۔ انہیں کا ترجمہ کو پڑھو، ان سے بھی تو بڑے عالم ہوں گے۔ اچھا ان سے الرجی کیوں ہے ان لوگوں کو، بس اتنا پوچھ لو۔
کہ تم ٹھیک کو ہے، الرجی ہے کیوں؟ حاجم اللہ ماجد مکی کا بھی ترجمہ پڑھ سکے ہیں، مولانا غریب نواز کا بھی ترجمہ پڑھ سکے ہیں، نظام الدین اولیاء کا بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے پھر وہی بات، یہ نا اعلیٰ حضرت لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ بھٹکانا. ہے تو ہے ہی، یہ شیطان سے بڑھ کے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے. تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ترجمہ کیوں پڑھتے ہیں. بھئی پھر وہی بات، ارے ترجمہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے وہ وہی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ الحمدللہ وہی کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اس سے پہلے ترجمہ نہیں ہوا کوئی؟ آپ یہ بتائیں جی اس سے پہلے کوئی ترجمہ ہوا؟ بھائی جان بتائیں تو کم سے کم ایک بات میری تو سنیں. میں تمہاری سننا ہوا نبی بہت کو دیر سے. گناہگار لکھا انہوں نے، جی نبی کو گناہگار لکھا انہوں نے. وہ چھوڑ دو، ہم تو پڑھتے ارے نہیں یار وہ، لیکن سنو تو کم سے کم، سنو تو یار، بات تو سنو کم سے کم یار بھائی. ان کا ہم ترجمہ پڑھیں تو ہم کو نبی کو گناہگار ماننا پڑے گا، کیونکہ نہیں انہوں نے نبی کو گناہگار لکھا ہے. ان کا ترجمہ بالکل نہ پڑھو، نہیں بالکل نہ پڑھو، آدمی گمراہ ہو جائے گا. ان کا ترجمہ بالکل نہ پڑھو. ہم تو پوچھ رہے ہمارے والے کون سے قرآن میں پڑھا؟ کنزول ایمان سے کنزول پہلے ایمان کس پڑھیے کا ترجمہ تھا؟ ہاں کنزول ایمان اٹھائیے. اعلیٰ حضرت جو تھا، اعلیٰ حضرت جو ہمارے ہیں 1856 میں پیدا ہوئے. وہ جب بھی پیدا ہوئے، تھانوی کب پیدا ہوا؟ 1758 میں کس کا ترجمہ پڑھا جاوے تھا؟ تھانوی کب پیدا ہوا تھا؟ تھانوی نے قرآن کا ترجمہ کیوں کیا؟ ارے تھانوی کو چھوڑو آپ، جو ارے ہم بھائی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی ہیں اور مجدد ہیں. وہ تو تمہاری بات. اس سے پہلے کس کا ترجمہ پڑھا جاوے تھا اعلیٰ حضرت سے پہلے؟ ارے بھائی ان سے پہلے جو بھی عالم تھے الحمدللہ ان کا ترجمہ پڑھتے تھے وہ لوگ. اب بتاؤ الحمدللہ کس کا؟ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا اور وہابی جی و دیوبندیوں کا جنازہ نکالنے کے لیے پیدا کیا. وہابی بالکل. دیوبندی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر حملہ کر رہے تھے، حضور کی رسالت پر حملہ کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس دنیا میں آ کر ان کے باطل عقائد پر کیل ٹھوک دیے. ہاں یہ تو بات. دیوبندی تو کئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کئی ترجمہ پڑھ رہے ہیں. شرف علی تھانوی کا پڑھے، شری کمال کا پڑھے، 3-4 تو میں ترجمہ وہی تو پڑھے بتانے جا رہا ہوں آپ وہ کو. بھی آپ پڑھے. سمجھیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ سے ہٹا ہوا قرار دیا. کیا ہمارے نبی راہ سے ہٹے ہوئے تھے؟ بتائیں، آپ بتائیں. وہ تو ہمیں ان پتا کا ہے. ترجمہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے اور اعلیٰ حضرت ان کا ترجمہ بالکل نہ پڑے گا آپ دیوبندیوں کا. ہم پڑھنے نہ پڑھنے کے لیے کو اجازت دیتے ہیں ہم. پھر وہی بات دیکھیے، دیوبندی لوگ تھانوی کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دیوبندی کی بات نہیں ہو رہی، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ارے بھیا تو دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت کو اگر مانتے ہیں تو آپ پڑھیے، نہیں مانتے ہیں تو مت پڑھیے. ہم تو نہیں کہہ ہم رہے اعلیٰ آپ حضرت کو مانتے ہیں لیکن تو آپ نالج کی پڑھیے. وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے ترجمہ میں کوئی کس اتنا کا کیا بڑا جاتا تھا؟ بھائی جان، میں کوئی اتنا بڑا وہ کوئی محقق نہیں ہوں کہ صاحب میں آپ کو کچھ مطلب کچھ پورا وہ بتا دوں. میں ایک عام انسان ہوں، میں بھی اچھا سادہ انسان ہوں، مگر الحمدللہ دنیا دیوبندیت میں زلزلہ ہے نور حسن کے نام سے. اچھا جی. کسی بھی عقائد کو لے کے آ جائیں، کسی بھی عالم کا جو عقائد کو چن لیں، علم غیب کو چن لیں، حاضر و ناظر کو چن لیں، اختیار رسول کو چن لیں، غیر اللہ سے مدد کو چن لیں، جس کو چاہیں چن لیں اور بات کریں نور حسن سے. کانفرنس کال کراؤں گا کل کو آپ سے. بالکل بالکل انشاءاللہ. کانفرنس کال ہوگی اور آپ نے مجھے بچا لیا. میں تو دیکھو کہ کتنا ہی کچھ 24 نمبر کہہ لیں، کتنا یہ دماغی لوگ کہہ لیں، مجھے آپ نے بچا لیا. میں آپ کا احسان بنوں. غلام حسین قادری میرا نام ہے، مظفر نگر کا رہنے والا ہوں میں. سبحان اور اللہ. اللہ کے سامنے اور رسول پاک کو حاضر کر کے یہ کہہ رہا ہوں، یا اللہ مجھے قادری رکھ اور قادری میں ہوں میں. اہل سنت والجماعت سے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت. اچھا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یہ بھی مجھے اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے. ہاں دیکھیے اب یہ میں مسئلہ انہیں کے اعلیٰ گھر کی سے مطلب سوال تو کریں. ایک ہے اہل سنت. یہ مسئلہ مسئلہ کے اعلیٰ اعلیٰ حضرت حضرت کہاں اس سے لیے لکھ رہے کہا جاتا ہے، میں چلیے دیوبندی مولوی کی زبانی بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اور مسئلہ کے دیوبند کیوں کہا جاتا ہے، تو دیوبند کے مولوی نے جواب دیا کہ اس لیے کہا جاتا ہے، مسئلہ کے دیوبند لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلے گھر میں صرف ایک گھی ہوا کرتا تھا جس کو کہتے ہیں دیسی گھی. ہاں جی دیوبند کے مولوی کی میں زبانی بتا رہا ہوں. جی. تو دیوبند کے مولوی نے کہا کہ مسلک دیوبند لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلے گھروں میں نا دیسی گھی ہوا کرتا تھا، تو جب گھی ختم ہو جایا کرتا تھا تو عورتیں کہتی تھیں کہ گھی آنا ہے، گھی ختم ہو گیا ہے، گھی لے آئیے گا. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں دیسی گھی ختم ہو گیا، آ جائے گا، لے آئیں گے. پھر اس کے بعد میں بازار میں مارکیٹ میں آ گیا ڈالڈا گھی، سمجھے. تو اب جب گھر میں گھی کوئی ختم ہوتا تو اب پھر اس کی پہچان لگانی پڑتی تھی کہ ڈالڈا گھی ختم ہوا ہے کہ دیسی گھی ختم ہوا ہے. تو پھر کہا جاتا تھا کہ ڈالڈا گھی لے آنا یا دیسی گھی لے آنا.
اسے انسان سمجھ جاتا تھا. اسی لیے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے کہا اہل سنت والجماعت. میں نے کہا اس کی پہچان یہی کہا تھا نا میں نے. جی آپ نے کہا بھائی ہم تو مسلمان ہیں. تو میں نے سمجھ لیا بیچارے کہیں مطلب سیدھے سادے ہوں گے یا پھر گھما رہے ہوں گے. میں نے آپ سے کوئی زیادہ بحث نہیں کی. آپ نے کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بات رکھیں. تو آپ نے بات رکھی, پھر ہماری بات آگے بڑھ گئی. تو دیوبندی مسلک کا ایک مولوی کہتا ہے کہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے نا, کس کو؟ حضرت علامہ فاضل بریلوی کو. اعلیٰ حضرت اس لیے کہنا چاہیے, اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا بلکہ عرب و عجم کے علماء نے کہا. اور اس لیے کہا کہ مولوی خلیل احمد امیٹھوی مکہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی توہین کر رہا تھا, حضور کے علم کو گھٹا رہا تھا. مگر جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا یا نہیں, حضور کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں, تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں, کوئی مقالہ تیار کر سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جی ہاں الحمدللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کچھ کتبیں مل سکتی ہیں مجھے, یعنی کچھ کتابیں مل سکتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو کتب خانے میں لے جا کے بٹھالا گیا اور فرمایا کہ لیجیے حضرت آپ یہاں تحریر فرما دیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الدولت المکیہ. دولت کہتے ہیں خزانہ, مکے کا خزانہ, مکے کی دولت. الدولت المکیہ مکے کی دولت, مکے کا خزانہ. سمجھے سر؟ جب وہاں کے علماء نے, عرب و عجم کے علماء نے اس کو چیک کیا, اعلیٰ حضرت کو ایک بھی کتاب اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اعلیٰ حضرت نے ایسے ثبوت دیے کہ جب علماء نے اس کو چیک کیا اور کتابوں میں سرچ کیا تو الحمدللہ وہاں کے علماء رشک کر رہے تھے اعلیٰ حضرت پر. اور وہاں کے علماء نے کہا کہ آج تک ہم علم لدنی سنتے چلے آئے تھے, آج آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. اور اس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے سے لے کے 10 گھنٹے کے بیچ میں لکھا ہے. 8 سے 10 گھنٹے کے بیچ میں, 8.5 گھنٹے کا آتا ہے مگر میں کہتا ہوں 10 گھنٹے مان لو. ایک بات اور پوچھنی ہے 12 گھنٹے اس کتاب کو کمپیوٹر نے شائع کیا ہے 12 گھنٹے میں, اور اعلیٰ حضرت نے اس کو 8.5 گھنٹے میں لکھا ہے. واہ واہ, اللہ سے دعا کرو کہ اعلیٰ حضرت کی محبت میرے دل میں ڈال دے اللہ. آمین ثم آمین. میں بھی ایک کٹر سمجھ لو ایسے ہی تھا کہ بریلوی سے الرجی رکھتا تھا. مزارات پہ جاتے ہوئے مجھے سلام کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی کہیں شرک نہ ہو جائے. مگر کبھی بھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں گستاخی نہیں کی. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ذہن نہیں رکھا میں نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوبندیوں میں رہتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتا تھا. اور یہ اسی درود پاک پڑھنے کی برکت ہے جو میں اہل سنت والجماعت میں داخل ہوا ہوں. چلو کلمہ پڑھو دوبارہ. پھر جی کلمہ دوبارہ سناؤ, مطلب کلمہ دوبارہ سن لو میرا. آپ کا؟ جی اچھا جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ہم پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کے اس کلمے کو قبول فرمائے. ہم دوبارہ سے درود شریف پڑھ کے دونوں جنے توبہ کریں. جی توبہ کرائیے, مجھے توبہ کرائیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم دونوں کی مغفرت فرما. آمین آمین آمین. حضرت صاحب بالکل بچا لیا. میں تو آپ کا بہت بڑا وہ ہوں. مولا پروردگار عالم
آمین آمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو جی تمام بد مذہبوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائے. آمین آمین کوئی بد مذہب بد عقیدہ اپنے کسی مکر و فریب کے جال میں نہ پھنسا سکے. جی 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 یا میرے مولا پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہم پر عنایت فرما. جی اپنے اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں شرشار فرما. آمین حضرت آمین پروردگار حضرت آپ نے مجھے بس علیہ وسلم کے وسیلے سے اور تمام انبیاء اکرام کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرما. آمین آمین میرے مولا پروردگار عالم یا اللہ خلوص کے ساتھ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا شوق و ذوق عطا فرما. آمین آمین پروردگار عالم ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناجز کار ہیں. اے میرے مولا مگر تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں. اے میرے مولا پروردگار عالم تمام انبیاء کے وسیلے سے ہماری اس توبہ کو قبول و مقبول فرما میرے مولا. آمین آمین یا اللہ ہمارے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بے شک بے شک گناہوں سے دامن چھڑا چکا ہے. اے میرے مولا پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ تیرا بندہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو قبول و مقبول فرما. پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو پہل ہم دونوں کی دعا کو قبول مقبول فرما. یا الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ہم مسلمانوں پر اپنا فضل فرما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لا الہ الا اللہ لا إله إلا محمد الله محمد رسول الله. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہلو بھائی جی بہت بہت مبارک ہو گیا. آج میں پکا TTS ہو چکا ہوں. مبارک ہو بھائی مبارک ہو. اللہ رب العزت آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا میں آپ کی زندگی کو بشر فرمائے بشر جی کروائے. آمین اپنے حبیب کی محبت میں ہی اس دنیا سے آپ کی روح پرواز کر دے. اور جب ہم جی. سبھی اس دنیا سے جائیں تو تمام ہی غلامان رسول کے لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واہ واہ جی واہ. ارے تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ اب کلمہ وغیرہ کیسے کرنا چاہیے نمازوں کے بعد؟ جی حضرت تسبیح جی کیا پڑھنا چاہیے نمازوں کے اندر؟ کیا کون سی تسبیح پڑھوں رات کو اٹھتے بیٹھتے؟ دیکھیے جو وظیفے آپ کو یاد ہوں وہ آپ وظیفہ کریں. باقی نماز میں جو سبحان اللہ اللہ اکبر صبح الحمدللہ کی جو تسبیحیں ہیں سبحان اللہ جی جی 33 بار ہے اور اللہ اکبر 36 بار ہے اس کو بھی پڑھا کریں. جی باقی جو درود جی شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں. باقی جی آیت الکرسی جو ہے اس کا جی جی کریں اس کو پڑھیں. جی بہت سارے وظائف ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. میں بھی ایک بہت گناہ گار انسان جس حضور کا گناہ گار امتی ہوں پر ہمیں جو ہے یہ یقین ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں بخشوا لیں گے. جی بالکل بے شک. حضور کی جو شفاعت ہے وہ گناہ گاروں کے لیے ہے. ایک لوگ تو خود اپنے اعمال سے ہی جنت میں چلے جائیں گے. سمجھے حضرت؟ جی جی ہاں آپ نے بچا لیا. بہت بڑا احسان ہے آپ کا. میرا کوئی احسان نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں بات ڈالی ہے اور اس ناچیز کے ذریعے سے آپ نے فیصلہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور ان دیوبندیوں کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی ہو جی جی ہمارے کسی بھی عقائد کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہو تو آپ اس ناچیز کی بات کرا دیں. میں الحمدللہ اس سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں. بس سبحان اللہ. بہت بڑھیا بہت بڑھیا. آپ کا شکر گزار پھر انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک ہم تمام کسی اور ٹاپک جی کسی اور ٹاپک پہ بات کر سکتا ہوں.
بالکل عقائد کے کسی بھی ٹاپک پر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، چھیڑ سکتے ہیں. ابھی میں کہیں جا رہا ہوں حضور، تو نہیں ابھی تو نہیں، 2-4 دن میں. ہاں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، کبھی بھی. میرا فون نمبر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، پر میں رات کو بات نہیں کرتا ہوں، جی جی دن میں بات کرتا ہوں. باقی اپنے بھائیوں کا کال آ جاتا ہے تو میں رات کو بھی بات کر لیتا ہوں، ورنہ بحث و مباحثہ میں رات میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو پھر السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، سنت پہ کام کرنے کی اللہ رب سماعت. العزت آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین آمین. دعا فرما حضرت ہمارے لیے. جی بالکل بالکل، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار فرمائے، آپ کے کتنا دل میں اچھا. اتنی محبت بھر دے کہ آپ کو دیکھ کر دنیا دیوبندیت میں زلزلہ پیدا ہو جائے. ذرا تو آ جائے گا انہیں آج شام تک، جی جب میں جواب دوں گا نا انہیں. جی یہ ریکارڈنگ کرو گے آپ؟ ریکارڈنگ ہے ہی یہ. اچھا یہ یوٹیوب پہ ڈالو گے؟ رہتا ہے اچھا یوٹیوب پہ ڈالو گے آپ؟ بالکل آئے گا انشاءاللہ، ٹینشن مت لیجیے آپ. نہیں تمہاری مرضی کی بات ہے. جی پتا چلنا چاہیے نا لوگوں کو. جی 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 جی. ٹھیک جیسا ہے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.